بسم اللہ الرحمن الرحیم الا لعنت علی الظالمین۔ ناظرین، خداوند کریم لعنت کرتا ہے ظالمین پر، جو ظالم ہیں۔ بہت آیتیں ہیں قرآن مجید میں جو ظالم پر خدا لعنت کرتا ہے، چاہے ایک ظالم ہے چاہے اجتماع ظالم، جو بھی کسی کی طریقے سے ظلم کرے گا انسانوں پر یا کسی بھی مخلوق پر، خداوند کریم اس کو لعنت کرتا ہے۔ لعنت کے معنی ہے وہ دنیا بھی رسوا ہو جائے، آخر میں جہنم ہو جائے۔ جیسے پہلا لعنت خدا نے کیا شیطان پر، وہ چھوڑو، اس کے بعد قابیل پر جو حضرت آدم کا فرزند ہے اس پر کیوں لعنت کیا؟ اس نے اپنی بھائی کو بے خطا بے گناہ قتل کیا، اس لیے خدا نے اس پر لعنت کیا۔ یہاں بھی جب آگے بڑھے گا لعنت کن لوگوں پر؟ یہ جو عزاداری کر رہا ہے، جو بھی میں نے دیکھا 12 چنار میں جو مومنین پر حملہ ہوا، بچے خواتین مرد قتل ہو گئے۔ کیوں قتل ہوا؟ یہ حسین کا جھنڈا اٹھا تھا۔ اسی لیے شریعت میں یہ جو توحید ہے، توحید کے بعد توحید، عدل، امامت، نبوت، قیامت، یہ اصول دین ہے، فروع دین، 10 چیز یہ واجب ہے۔ پہلی نمبر پر نماز ہے۔ اگر نماز کافی ہے، نماز سے جنت ملے گا، تو خداوند کریم روزہ نہیں رکھے گا۔ روزہ بھی کافی نہیں ہے، روزہ کے بعد حج نہیں رکھے گا۔ پیغمبر کا حدیث ہے، جس کو حج قبول ہو گیا، یعنی قابل حج ہو گیا، اگر اس نے نہیں کیا، جان بوجھ کر مر گیا، تو کافر کا جنازہ اٹھا۔ اس کا مطلب نماز بھی چلا گیا، روزہ بھی۔ اس کے بعد حج بھی کافر نہیں، اس کے بعد زکوٰۃ ہے، خمس ہے، اس کے بعد نیکی کی امر کرنا، ہدایت کا، یعنی خود بھی نیکی کرو، دوسروں کو بھی ہدایت دے دو، یہ واجب ہے۔ اس کے بعد برائی سے برا کام مت کرو، دوسروں کو بھی برائی سے روکنا۔ اگر کوئی ظلم کرے گا اس کو ہاتھ پکڑو، اس کو روکو برائی سے، یعنی یہ بھی ہے۔ اس کے بعد پھر بھی مکمل نہیں ہے، تولا ہے، یعنی کیا مطلب ہے؟ خدا، رسول اور اہل بیت، ان کے مومنین، ان کے دوست کے ساتھ محبت کرنا، یعنی حلف کرنا زبانی ہاتھ سے، اس کو کہتے ہیں تولا۔ یہ بھی خدا نے اینڈ پر تبرہ رکھا۔ کیوں رکھا تبرہ؟ خدا کی دشمن جو نمرود، حامان، شداد، جن نے دعوی، اور رسول اللہ کے دشمن ابو لہب، ابو جہل، ابو سفیان وغیرہ ذالک، اور مولا علی کا دشمن، حسین کا دشمن، اہل بیت کا دشمن، ان مومنین کا دشمن، ان پر تبرہ کرنا یہ سنت نہیں ہے، واجب ہے، تب آپ کو مکمل شیعہ ہے۔ تبرہ کیا معنی؟ تبرہ معنی صرف ان کی ناموس کو لعنت نہ کرنا، ہاتھ بھی اٹھانا، جنگ بھی کرنا۔ اس لیے امام خمینی نے فرمایا، جو آپ ہاتھ اپنے سینے پر ماتم کرتا، آپ کو کسی دن یہ ہاتھ الٹا کرنا، اس کے سینے میں دخل دینا ہے۔ جو چھری آپ پر مارتا، اس دشمن کے چھری پر، خالی باتوں سے جب تک ہم کھڑا نہیں ہو جائیں گے دشمن کے مقابلے میں۔ حسین نے سب سے بڑی میسیج یہی دیا۔ اس نے کہا، دیکھو میں 61 ہجری میں 16 لاکھ مربع میل میں لاکھوں کا لشکر ہے، پورے کنٹری میں اکیلا کھڑا ہو گیا۔ کیوں؟ مجھے اپنے آپ پر بھروسہ نہیں، یہ حسین فرماتا ہے، مجھے اس خدا پر بھروسہ جس نے مجھے خلق کیا۔ اس نے مجھے کہا ظلم کے خلاف آؤ، میں نے ظلم کے خلاف آواز اٹھایا، تو کامیابی دینا اللہ کا کام ہے۔ جیسے نمرود نے حضرت ابراہیم کو آگ میں پھینکا، ایک پرندہ نے تھوڑا پانی لایا، بہت پرندوں نے اس پر مسکرایا، مذاق اڑایا، کہا کیا پاگل، اس پانی کے ایک بوند سے کیسے آگ بجھے گی؟ اس نے کہا میرا کام نہیں ہے آگ بجھانا، میرا حکم، میرا کام اس میں پانی ڈالنا، آگ بجھانا اللہ کا کام ہے۔ اس لیے جب ہم اٹھائیں گے، تحریک اٹھائیں گے ظلم کے خلاف، جو مومنین کا دشمن ہے، ہر جگہ آج ادھر ہو گیا، کل یہاں پر ہو جائے گا۔ دیکھو دشمن اہل بیت میں یاد رکھوں گا، ان کے ساتھ دوستان کرنا یہ بیکار کی بات ہے، کیونکہ ایک عالم نے کہا اگر آپ کتا سمندر میں نہلائیں گے لائبہ صابنی کے ساتھ، شیمپو تمام صابن استعمال کریں گے، وہ زیادہ نجس ہو جائے گا، بھیڑ یا بکری نہیں بنے گا، کیونکہ وہ حرام ہے۔ اس لیے دشمن اہل بیت، جو دشمن رسول اللہ ہے، دشمن علی، جو دشمن حسین ہے، وہی دشمن علی ہے، وہی دشمن رسول، وہ کبھی بھی حلال زیادہ نہیں بنے گی۔ وہ 2000 اہل بیت نے اپنی ٹائم ضائع مت کرو، اپنی تیاری کرو۔ اس لیے جب امام آئے گا
ان کی دریاو چلے گا، کیونکہ دشمن اہل بیت کے ساتھ جنگ لڑے گا۔ اس وقت یہ ہماری آپس میں جو ہم لڑتے ہیں نا، جو آپس میں لڑتے ہیں، یہ ہماری بیوقوفی ہے ہماری۔ میں نے یہاں بھی کیا، یہاں بھی بہت پارٹی ہیں، اصولی، اخباری، مولائی، بہت کی، مگر یہاں جگڈال نہیں ہے، سیاسی لڑائی ہے، مگر پھر بھی غلط ہے۔ ہر جگہ ہونا، ایک سٹیج پر کھڑا ہو جاؤ۔ ابھی میں نے کشمیر میں ایک عالم، دو عالم آپس میں ٹکراؤ کر، ایک کہتے ہیں عاشورہ کے دن اس کا جان مت اٹھاؤ، یہ مت کرو، وہ مت، دوسرا کرو، یہ مت کرو۔ یہ غلط ہے، یہ لڑنا۔ جب ہم سب حسینی ہیں، ایک ہی علم اٹھاتا ہے، ایک ہی ذوالجناح، تو لڑائی فتنہ جھگڑا کس بات پر، کیا مسئلہ ہے؟ ہمارا امام 12 ہے، کوئی شیعہ نہیں کہتے 13 ہے، سب کہتے 12 ہے۔ ہر امام بارے میں ذکر حسین ہوتا ہے، ہر ذوالجناح میں واویلا ہوتا ہے، یہاں بھی ہے، پورے کنٹری میں۔ پھر فتنہ فساد لڑائی کیوں؟ ایک دوسرے سے اخلاقی مالی مدد کرو۔ یہ امام صادق نے فرمایا کہ آپس میں آپ کا خون کا رشتہ ہے، ولایت کا رشتہ ہے آپس میں، حسد عداوت چھوڑ دو، دشمن کے خلاف تیاری کرو۔ یہ دشمن جو حسین کا دشمن، ابھی دیکھا مسقط میں کیا ہوا، بحرین میں کیا ہوا، امام بار جلا کر راکھ کر دیا، ابھی 12 چل رہا، کیا ہوا؟ ہاں آپ ہم لوگ سوئیں گے، ہم کہیں گے ہمارے پاس نہیں آئے، ہمارے پاس بھی آئی جب تک ہم، اگر یہ جو داعش طالبان کھڑا ہو گیا عراق میں، پورا عراق میں قبضہ کیا، کس نے یہ ختم کیا؟ شیستانی صاحب اور قاسم سلیمانی، اس کا لشکر نیست و نابود کیا۔ شیستانی صاحب نے ایک خواتین کا فوج بنایا، ان کے ہاتھ میں بندوق دیا، ان لوگوں کی لڑا اپنی عزت بچانے کے لیے۔ ہم سو رہے تھے، ہاں سیریا میں کس نے ختم کیا ہے؟ یہ طالبان نے کیا۔ وہ جو طالبان کو، داعش کو، حسن نصر اللہ کی جو جماعت تھا، حزب اللہ، ان لوگوں نے ختم کیا۔ وہ لڑ رہا تھا، یا وہ تنظیم پاسدان اسلام وہ لڑ رہا تھا ان داعش کے، ان دہشت گردوں کے خلاف۔ تبھی تو جناب زینب کا روزہ آزاد ہو گیا، مولا عباس کا کربلا پر اٹیک ہو گیا۔ اگر اس وقت قاسم سلیمانی کا رول بہت، ان کے ساتھ جو جوان تھا، ان لوگوں نے صفائی کیا۔ ہم کو بھی تیاری کرنا کہ دشمن ہمیشہ کسی بھی وقت اٹیک کرے گا، اس لیے اس کو چاہیے، ہماری قوم اتحاد ہے کہ پلیٹ فارم پر کھڑا ہونا چاہیے، کیونکہ دشمن ہر وقت حملہ کرے گا، حالانکہ کامیاب نہیں ہو جائے۔ ان کا پرانی عادت ہے مظلوم پر حملہ، اس لیے ظالم پر لعنت ہے۔ آخر کار ظالم کا ظلم نہیں رہتا۔ فرعون رہ گیا، نمرود رہ گیا، شداد رہ گیا، یزید رہ گیا، ابو سفیان رہ گیا، کوئی نہیں رہا، ختم ہو گیا، طاغوت میں چلا گیا۔ جن پر ظلم ہوا وہ جنت کی باغوں میں، مگر اس وقت دیکھ رہا تھا بچوں پر گولیاں برسائے، امام باروں پر آگ جلایا۔ دیکھو انسان کو اندر سے آگ جلتا ہے جب ہم دیکھتے ہیں، یہی کربلا۔ ہم کو چاہیے ان کے خلاف ہر جگہ پروٹیسٹ، آواز اٹھانا کہ ہمارے ہم کسی پر، دیکھو ہم یہ قوم کیا تھا، یہ اپنی کھال پر تھپڑ مارتا ہے، کسی کال پر نہیں، اپنا خون نکالتا، کسی کا خون نکالتا نہیں، کسی کو ہمارے جلوس سے کوئی تکلیف نہیں ہے، کچھ نہیں، کوئی پرابلم نہیں ہے۔ ہم کروڑ اربوں خرچ کرتا ہے، یہ لوگ اپنے گھر لٹا دے حسین پر خرچ کرتے، کسی کو جلوس سے نقصان نہیں ہے، پھر بھی ہمارے پر حملہ ہے۔ یہ کیا ہے؟ یہ مروانی ہے، یہ یزیدی ہے، یہ وہی جہنمی لوگ ہیں۔ اس لیے کسی وقت ڈرنا نہیں، ہر وقت ظالم پر لعنت کرا واجب ہے۔ ان کا بڑوں پر جو یہ نمرود، فرعون، یزید، شمر، عمر سعد، ابن زاد، ان پر لعنت کر رہا، ان کے پورے پریوار پر، ابن مرجانہ۔ اسی لیے یہ جو زیارت عاشورہ، آج دیکھو اس میں امام صادق نے خلاصہ کیا دیا، سب پر لعنت پڑی، جمین مانے سب طاغوت پر لعنت پڑنا واجب ہے۔ ہم کو چاہے زندہ دل ضمیر زندہ کرنا، خالی مرثیہ پڑھنے سے کچھ نہیں ہوتا جب تک کھڑا نہیں ہو جائے گا ظالم کے خلاف۔ وآخر دعوانا